مجھے منہ پہ پنچ پڑے ہیں دو انیشلی بالکل جو میں ایک بلیک آؤٹ سا ہوا آئی امیڈیٹلی رش ٹو مائی کار مین وائل میری بیوی بھی انیشلی شی واز میکنگ اے ویڈیو فرام انسائڈ دا کار جب اس نے دیکھا کہ میرا کیا حال ہو گیا وہ بھی گاڑی سے باہر آئی میں نے اپنی گاڑی سے پسٹل نکالا ہے اور میں نے 2 ہوائی فائر کیے. اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. یو کین سی کہ میں اس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک بندے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوں کہ یہاں سے بھاگے اور وہ میں نے پوائنٹ کیا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے بھی اس نے کوئی شاٹ فائر کیا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ بیکاز دا شاٹس آر بینگ فائرڈ یہ نہیں پتا چل رہا کہ کس کی گن سے کون سا شاٹ فائر ہوا. اب ہماری صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ شفاف انکوائری کریں. ہمارا ورژن ہمارے پاس رائٹ ہے نا, ہم بھی اپنی بات آپ کو بتائیں, اپنا جو ٹروتھ ہے اس کو آپ کو بتائیں. آپ شفاف انکوائری کریں کہ اصل میں ہوا کیا. آپ ایک سائڈ کا ورژن سن کے, کیونکہ انہوں نے ایک ویڈیو جس کو غلط پورٹرے کر کے وائرل کر دیا اور ہم نے سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لیا, ہم سیدھا گئے کہ بھائی ہم تو اپنی ریمیڈی اویل کریں گے. اس کی وجہ سے آپ نے ہمارے ورژن کو بالکل ڈسکارڈ کر دیا. جو ٹروتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا, آپ کو ثبوت دکھا رہے ہیں, آپ کو اپنی ویڈیو دکھا رہے ہیں, اس کو آپ ڈسکارڈ کر رہے ہیں. اور بس اس میں ایک شفاف انکوائری کریں اور ہمارے ورژن کو ریکارڈ پہ لے کے اور پھر فیصلہ کریں کہ بھائی کس کی غلطی ہے, کیا ہوا, اصل میں ہوا کیا. اس صاحب میرا نام ہے قاضی علی کمال ایڈوکیٹ, میں ہائی کورٹ کا پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں. وی ہیو بین پریکٹسنگ فار مور دین 4-5 years now in the high court. یہ بتائیں کہ یہ اس دن جو واقعہ پیش آیا یہ کیسے پیش آیا اور کب کی بات ہے یہ, اور اس وقت کیا ٹائم ہو رہا تھا؟ کھوسا صاحب اس ٹائم ہو رہا تھا تقریباً 10:30 بجے. اصل میں اگر آپ میں تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, میں اپنی بیوی کو میکے سے اٹھا کے پک کر کے آئی واز گوئنگ ٹو مائی ہوم. راستے میں ایک ٹرن آتا ہے مدراس چوک کے نام سے. جب میں نے ٹرن لیا تو سامنے سے یہ روڈ مطلب جانے والا روڈ ہے. ڈزنٹ میک سینس فار 3 people on a bike to be coming from the other side. اگر آپ بھی رہے ہوتے کونے سے آ رہے ہوتے, میں بالکل سامنے سے آ کے بائک بالکل گاڑی کے سامنے روکنے کی کوشش کی. اب میں نے جب کتنے ہی آپ بریک لگائے بٹ ہوتا یہی ہے کہ ایک کولیجن ہو گیا. تو اب ہوا یہ کہ جیسی کولیجن ہوا تو میں گاڑی سے اترا, میں جیسی نیچے گیا تو آئی واز ٹرائنگ ٹو, میں تھوڑا جھکا کہ میں ان کی بائک کو ذرا میری گاڑی کے بمپر سے ہٹاؤں. آئی واز میٹ وتھ پنچز. مجھے منہ پہ پنچ پڑے ہیں 2 انیشلی بالکل جو میں ایک بلیک آؤٹ سا ہوا. تو اس کے بعد جیسے یہ تھوڑا سا کانشیسنس ہوا تو میں نے جو 2 آگے سے مجھ پہ اٹیک کر رہے تھے, میں نے دیر از اے ویڈیو جس میں یہ نظر آ رہا ہے, آئی ایم ہولڈنگ دیم آف. ابھی وائل آئی ایم ہولڈنگ دیم آف تو ایک تیسرا جو تھا ان کے ساتھ تو اس نے جھک کے نیچے سے ایک پتھر اٹھا کے 2 بار میرے سر پہ ادھر مارا. آپ دیکھ سکتے ہیں, میں یہ ہٹا نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ لگا ہوا ہے, سارا پھٹا ہوا ہے, تو اگر ہٹاؤں گا یہ انفیکشن والا ایشو ہو جائے گا. جب یعنی ٹو کیپ اٹ کورڈ, یہ پورا یہاں سے میرا سر کریک اوپن ہو گیا. میرا جو یہ نوز ہے یہاں سے یہ اس کی ہڈی یہ فریکچرڈ ہے. آئی گاٹ ان دی ایکس رے ایز ویل جس میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے پوری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. تو ابھی یہ آلٹرکیشن چل ہی رہی تھی کہ ان میں سے ایک کے پاس ہی ہیڈ اے ویپن, تو وہ اس نے جب نکالا تو مین وائل اچھا ہے میری نظر جو ہے وہ -7 ہے. مائی گلاسز ور بروکن. جب پتھر پڑا تو چشمہ ٹوٹ گیا اینڈ دا بلڈ دیٹ گشڈ آؤٹ فرام ہیئر مطلب پورے میرے ویژن کو بلائنڈ کر دیا اس نے. مجھے لگا کہ شاید اس آنکھ سے تو مجھے بالکل نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اینڈ ایک بندہ اس نے اپنا پسٹل باہر نکال دیا. تو آئی امیڈیٹلی رش ٹو مائی کار. مین وائل میری بیوی بھی انیشلی شی واز میکنگ اے ویڈیو فرام انسائڈ دا کار جب اس نے دیکھا کہ میرا کیا حال ہو گیا وہ بھی گاڑی سے باہر آئی. میں نے اپنی گاڑی سے پسٹل نکالا ہے اور میں نے 2 ہوائی فائر کیے. اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. یو کین سی کہ میں اس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک بندے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوں کہ یہاں سے بھاگے اور وہ میں نے پوائنٹ کیا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے بھی اس نے کوئی شاٹ فائر کیا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ بیکاز دا شاٹس آر بینگ فائرڈ یہ نہیں پتا چل رہا کہ کس کی گن سے کون سا شاٹ فائر ہوا ہے. مین وائل ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا, تو اس کو میں نے گن کا بٹ مارا تھا پہلے. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میری بیوی, مجھے سب سے میری جو کنسیڈریشن تھی وہ یہ تھی کہ آئی نیڈ ٹو پروٹیکٹ مائی وائف. میری بیوی میری ذمہ داری ہے, اگر اس پہ کوئی حملہ کرے گا تو میں نے اس کو بچانا ہے. تو میں نے اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں نے جب دیکھا کہ یار یہ 2 پیچھے ہٹ گئے, دے کین کم بیک ایز ویل, میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور میں اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے نکلا. اب جب میں اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا ہوں تو میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہیڈ انجری آپ کو ہوتی ہے یو گیٹ باؤٹس آف انکانشیسنس. تو میں, میری بہن ڈاکٹر ہے, شی از ڈوئنگ اے ہاؤس جاب ایٹ دا مومنٹ. تو اس نے جب میرا وونڈ دیکھا اس نے کہا یہ تو بڑا ہمیں ٹریٹمنٹ کرانا پڑے گا, اس پہ وہ لگیں گے, ٹانکے لگیں گے اینڈ ایوری تھنگ. میں نے اپنی بیوی کو بھی بولا یو ڈونٹ ٹیل اینی ون. میں نے کہا میں بائک سے گر گیا تھا, وہ ایک ہمارا لڑکا ہے شہزاد, میں اس کا جا رہا تھا اینڈ میں بائک سے گر گیا تو میرا یہ لگ گیا ہے. ٹانکے واقع نہیں, جسٹ ٹریٹ می ایز یو کین, ہوم ریمیڈی آپ اس کی کر دو. کیونکہ میرا یہ مزاج ہے کہ اگر اف یو تھنک یو ڈاجڈ اے بلیٹ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مصیبت سے بچا لیا تو ٹھیک ہے, بس اللہ نے بچا لیا, جو ہو گیا سو ہو گیا, گھر جاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. آپ نے اللہ نے آپ کی بیوی کی زندگی بچا لی.
تو میں تقریباً 2-3 دن اس حالت میں رہا کہ مجھے بیچ میں انکانشیسنس کے باؤٹ آتے تھے, کیونکہ یہاں پہ کوئی رگ شک ہو گیا کہ آپ کی دبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ہو رہا ہے. 3 دن تک یہ صورتحال رہی, اینڈ دین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ میرے اوپر ایک 324 کی FIR کر دی گئی میرے اوپر. مطلب اس میں نامعلوم ہے, بٹ آئی واز دیئر ایٹ دی انسیڈنٹ پلیس. وہ تو میں کہتا ہوں کہ ڈکیتی میرے ساتھ ہونے لگی تھی اینڈ وہ اوائڈ ہو گئی. اچھا, جب مجھے یہ پتا چلا کہ ایز اے لائر تو آپ ہمیں تو پتا ہے لیگل ریمیڈی, ہم نے تو کچھ نہیں کرنا, سوشل میڈیا پہ تو نہیں جانا ہم نے. آئی ہیڈ دا ویڈیو ایٹ دا ٹائم, آئی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. میں نے کہا یار میں نے تو اپنے وکیلوں کے پاس جانا ہے, اپنے بھائیوں کے پاس جانا ہے, اور میں نے کورٹ میں جا کے بتانا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں نے اپنی ریمیڈی اویل کرنی ہے. میں اگلے دن ہی صبح گیا, ہمارے وکیل بھائی, ہمارے دوست اشفاق گلال صاحب ہیں, دیگر اکمل جاکھرانی ہے, یہ سارے دوست اور ہمراہ ساتھ آ گئے اور یہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے وہاں پہ, اور ہم نے اپنی بیل بیفور اریسٹ کرا لی 324 کی, اور ہم نے یہاں سے تیاری کی کہ ہم تھانے پہ جائیں گے اور ہم نے اپنا ورژن, جو ہمارا ورژن ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے کہ بھائی اصل میں تو یہ ڈکیتی کا کیس ہے جس کو انہوں نے ہمارے اوپر رکھ دیا. ابھی ہم جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ہمیں کال آئی کہ آپ کے بھائی کو چونکہ انہوں نے ڈیٹین کر کے رکھا ہوا تھا. ون آف دیم از آلسو این ایڈوکیٹ. یہ وقار صاحب وہاں پہ گئے تھے, ان کو جا کے پولیس والوں کو بتا گیا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ نے وکیل کو یہاں ڈیٹین کر کے رکھا ہے. تو جب ہم تھانے پہ پہنچنے کی تیاری کرنے لگے, پتہ چلا کہ جی پولیس والوں نے تو FIR کا ورژن مٹیریلی چینج کر دیا, آلٹر کر دیا. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں موقع پہ یہ موجود نہیں تھے, یہ اور ان کے بھائی دونوں موجود تھے, ان دونوں نے مل کے یہ واردات کی ہے, اور 34 ایڈ کر کے میرے بھائی کو گرفتار کر دیا. اچھا, ویڈیو کون بنا رہا تھا پھر؟ اٹ واز مائی وائف سر, شی واز سٹنگ ان سائڈ دا کار. کھوسو صاحب, آپ اگر ویڈیو میں دیکھیں نا, اس کی آواز میں ریکارڈ ہو رہی ہے کہ جنگلی مار رہے, تو وہ اس کے بعد وہ فوراً دروازہ کھولتی ہے, ویڈیو بند کرتی ہے اور باہر آتی ہے کہ مجھے بچائے کسی طریقے سے. اٹ واز مائی وائف ود می واز میکنگ دا ویڈیو. اور انہوں نے کہا کہ نہیں ان کی وائف بھی ساتھ تھی اور اس کا بھائی بھی ساتھ تھا, تو وہ بھائی نے ان کو بولا, یہ سارا مل کے ان دونوں نے واردات کی ہے. تو یہ وکیل سر, یہ وکیل کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وکیل کے بھائی کو آپ پہلے ڈیٹین کر کے رکھتے ہیں, پھر 34 میں ایک FIR کا ورژن یہ ہے کہ ایک نامعلوم فرد نے یہ کیا, جو آپ نے اسٹوری کنکاکٹ کی. اب آپ اس اسٹوری کو چینج کر کے IO صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو 2 لوگ تھے, جو کمپلیننٹ ہے وہ IO صاحب کو بیوقوف بناتے ہیں, ان کو جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ 2 لوگ ہیں, اور 34 ایڈ کرواتے ہیں زبردستی اس پوری FIR کے اندر. تو ہمارا بس یہ ہے کہ ہمیں تو سب سے اعتماد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وکیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں, اور کورٹ ہمیں سنے گا. ہم کورٹ میں جب اپنا ورژن بتائیں گے, جو سچ ہے, جو بات بتائیں گے, تو وہ ہمیں ریلیف دیں گے. مگر یہاں پہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں جو سپورٹ کی امید تھی کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ آئیں گے اور ٹروتھ آئے گا سامنے, وہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. اور بس ہیئر وی آر. میرے بھائی کو ایڈ کیا ہوا ہے اور وہ 4 دن کی ریمانڈ پہ ہے نا, ان کی ریمانڈ منڈے کو پیش ہونی ہے. تو سر یہ فیملی کو کوئی پریشر دے رہے ہیں؟ Sir, there is a lot of pressure on the family. There is a lot of pressure from various quarters. I don't want to name anyone, but there is a lot of pressure. Even on the police there is a lot of pressure کہ I don't know how things are happening. مطلب knowing the fact کہ ایک lawyer سے آپ ڈیل کر رہے ہو, ایک lawyer کی فیملی سے آپ ڈیل کر رہے ہو, and this is how you're dealing with it. کہ آپ جو پریکٹس کا ہم سنتے تھے کہانیوں میں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا ہوتا ہے اور پھر بھائیوں کو اٹھا لیتے ہیں اور فیملی کو اٹھا لیتے ہیں, تو آپ نے ایگزیکٹ وہ ہمارے ساتھ کر کے دکھا دیا کہ ہمارے بھائی کو آپ اٹھا کے لے کے چلے گئے. اس پہ غلط رنگ کیا دیا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سر, ایک کیس, an ideal case of dacoity has been converted into a case of 324. Not only that, 324 میرے اوپر ہے سر, میں وکیل ہوں. میں نے بیل کرائی اس لیے کرائی کہ سر میں ٹرائل جوائن کروں گا, میں انویسٹیگیشن جوائن کروں گا, میں اپنا بیان ریکارڈ کراؤں گا. میں نے آج 22 سے فائل کی ہے کہ میری ڈکیتی کی FIR لانچ کی جائے. آپ نے کیا کیا کہ FIR کے اپنے ورژن کو چینج کر کے کہ واردات 2 لوگوں نے کی. آپ نے ایک بندے کے بھائی کو جو اس وقت گھر پہ سو رہا تھا, آپ نے اس کو وہاں سے اٹھایا, ڈیٹین کیا اور اس کے اوپر FIR کاٹ دی. تو کیا ڈیمانڈس ہیں ان کی جو آپ کو لگ رہی ہیں کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں؟ سر کوئی ہمیں تو فی الحال ابھی نہیں پتا کہ واٹ ایور دا ریزنز. دیکھیں جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے وکلا بھائیوں سے اور دیگر لوگوں سے اور انصاف کے اور جو ہمارے لا انفورسمنٹ والے لوگ ہیں, جو ہمارے اوپر کے لوگ ہیں, ان سے یہ ہے کہ اس میں شفاف انکوائری کریں کہ یہ ہوا کیا ہے اصل میں واقعہ. لائر پروٹیکشن ایکٹ کے اندر کلیئر FIR ہے کہ اینی ون ہو گریویسلی کازز ہارم ٹو اے لائر. سندھ بار کاؤنسل کا کام ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں, دیر از اے فوکل پرسن, وہ ان کی FIR کریں. وی بین کانٹیکٹنگ دیم, ہم نے ان کو ابھی کانٹیکٹ کیا ہے, ہمیں اس کا خیال ابھی آیا لائر پروٹیکشن ایکٹ کا, بٹ ہماری ڈکیوٹی کی باعث سے کی ہے. ہم تھانے پہ کمپلین ریسیو کرانے جاتے ہیں, وہ ریسیو نہیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ ابھی تک اس کا MLO کے لیے لیٹر ہمیں نہیں ایشو کیا گیا کہ نہیں, ہم نے میرے پرائیویٹ میڈیکل مجھے کرانا پڑا کہ کیونکہ آئی ڈنٹ گیٹ اے لیٹر فار MLO, میں اس کا MLO کراؤں, میری جو ناک کی ہڈی ٹوٹی ہے اس کا MLO کراؤں. 337 کے جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں وہ لگے, 397 لگے, لائر پروٹیکشن ایکٹ کا سیکشن 3 سیکشن 4 لگے. نتھنگ از ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ. تو آخر میں کیا ڈیمانڈ کریں گے آپ؟ سر میں یہی ڈیمانڈ کروں گا کہ سب سے پہلے میری ڈیمانڈ ہے ہمارے وکیلوں سے, کیونکہ ہم سب سے پہلے وکیلوں کی طرف دیکھتے ہیں
کہ آپ اس بات کو میرٹ کے اوپر ججز کے سامنے لے کے آئیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, بار اس میں انوالو ہو کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے ایک وکیل کو پہلے ایک جھوٹی ایف آئی آر میں انوالو کیا, اس کے بعد آپ نے ان کی فیملی کو ٹارچر کرنا شروع کیا, اس کے بھائی کو آپ نے ایک جھوٹی ایف آئی آر میں گرفتار کیا. یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ شفاف انکوائری کریں, ہمارا ورژن, ہمارے پاس رائٹ ہے نا, ہم بھی اپنی بات آپ کو بتائیں, اپنا جو ٹروتھ ہے اس کو آپ کو بتائیں. آپ شفاف انکوائری کریں کہ اصل میں ہوا کیا. آپ ایک سائڈ کا ورژن سن کے, کیونکہ انہوں نے ایک ویڈیو جس کو غلط پورٹرے کر کے وائرل کر دیا اور ہم نے سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لیا, ہم سیدھا گئے کہ بھائی ہم تو اپنی ریمیڈی اویل کریں گے, اس کی وجہ سے آپ نے ہمارے ورژن کو بالکل ڈسکارڈ کر دیا. جو ٹروتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا, آپ کو ثبوت دکھا رہے ہیں, آپ کو اپنی ویڈیو دکھا رہے ہیں, اس کو آپ ڈسکارڈ کر رہے ہیں. اور بس اس میں ایک شفاف انکوائری کریں اور ہمارے ورژن کو ریکارڈ پہ لے کے اور پھر فیصلہ کریں کہ بھائی کس کی غلطی ہے, کیا ہوا, اصل میں ہوا کیا.